رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم. اور اب انشاءاللہ تعالی آج سے ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے ایسی مثالیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سب صرف سمجھتا ہے قرآن میں ایسے عام سے سادے الفاظ کہے گئے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کو بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ واقعی میں قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ اٹس اے میریکل. تو آج بالکل ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. یہ سورہ جن ہے، سورہ نمبر 72، اس کی آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے. یہاں پہ یہ ایک آیت ہے، اور دوسری آیت جس کے ساتھ میں کمپیئر کروں گا اس کو، یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 66 کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اس کا ترجمہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. یہ آیت چلتی ہے. اب یہاں پہ جو میں آپ کو بالکل چھوٹی سی چیز دکھانے لگا، اس پہ غور کریں. قرآن کس لیول پہ جا کر پرفیکشن کے ساتھ اس نے اپنا یہ کلام لکھا ہوا ہے لغوی طور پر. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اللہ. میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ لفظ بلفظ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے کیونکہ آج میں آپ کو یہ دکھانے لگا. بہت چھوٹا فرق ہے. لو اگر، لو کا ترجمہ اگر. استقاموا انہوں نے استقامت اختیار کی. اگر انہوں نے استقامت اختیار کی یا کرتے تو ہم ان کو ایسے سے سیراب کرتے. جبکہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 66 میں دیکھیں لکھا ہوا ہے لو کے بعد اگر انہم بے شک وہ قائم کرتے، بے شک وہ قائم کرتے. اقامو انہوں نے قائم کیا، یعنی لو اور فعل کے درمیان ایک انہم آ گیا، بے شک وہ. اب یہاں پہ یہ زور کیوں ڈالا ہوا کہ وہ ہی لوگ، ان پر بے شک، یعنی ان پر زور ڈالا گیا. بات کلام میں ایک سٹریس ڈالا گیا، ایک زور ڈالا گیا. وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ کہا ہے اگر بے شک وہ لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ وہ قائم کرتے تورات اور انجیل. جبکہ سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں صرف یہ کہا گیا کہ اگر وہ لوگ استقامت اختیار کرتے. یہ بیچ میں انہم اور زور نہیں ڈالا گیا کہ بے شک وہ ہی قائم کرتے. کیوں؟ خوبصورت وجہ دیکھیں، ایک زور دینے والا حرف انہم نہیں ڈالا گیا. دیکھیں میں آپ کو اتنی باریک لیول پہ جا کے دکھا رہا ہوں قرآن کا فرق. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ لوگ، اب آپ دیکھیں کلام کے سیاق کو دیکھیں، اگر یہ لوگ قائم کرتے یا قائم رہتے، استقامت اختیار کرتے راستے پر، یعنی راہ راست پر، تو ہم انہیں وافر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے. اب یہ ایک حکم ان لوگوں کے لیے جن سے خطاب ہو رہا ہے اور ایک عام حکم بھی ہے، یعنی کہ قیامت تک ہر کوئی اس کو عام رکھنے کے لیے کہا کہ جو کوئی بھی یعنی کہ کرے گا وہ جو ہے اس کو ہم خوب سیراب کریں گے. اگر کہا تھا خاص طور پہ وہ، تو اس کے اندر احتمال تھا کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن جبکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں آپ دیکھیں اگر خاص طور پہ وہ لوگ قائم کرتے کس چیز کو؟ تورات اور انجیل. اب تورات اور انجیل تو اب تو قرآن ہے، اب تو یہ تو ان خاص لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی جن لوگوں کو تورات اور انجیل قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا. سبحان اللہ. یہ اس لیے زور ان پر ڈالا گیا کہ اگر وہ لوگ قائم کرتے تورات اور انجیل. اب ہم نے تو کس چیز کو قائم کرنا؟ قرآن کو. تو سبحان اللہ یہاں پہ زور ڈالنے کا مقصد ہے کیونکہ یہاں پہ کسی خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جہاں پہ جن لوگوں کو تورات اور انجیل قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا فرق ہے. میں دونوں آیتوں سے زور نکال دیتا ہوں. یہاں پہ کہتا ہوں اگر وہ لوگ قائم کرتے تورات اور انجیل، نہ زور ڈالوں بے شک وہی لوگ. اور اس پہ آیت میں بھی پہلے سے زور نہیں ہے، اس میں ڈال دوں اگر مثال کے طور پر. اور اگر انہم وہی لوگ قائم کرتے تو آپ دیکھیں احتمال، ایک عجیب سا احتمال ہوتا ہے کہ صرف وہی لوگ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ لوگ استقامت اختیار کرتے تو انہیں پانی دیتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے عام رکھنے کے لیے اس اصول کو کہا اگر وہ لوگ قائم کرتے اور کوئی اور بھی کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایک عام اصول ہے، جو بھی کرے گا ہم اسے خوب سیراب کریں گے. لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ اب تورات اور انجیل والوں کے لیے خاص طور پہ حکم ہے، اس لیے ان کی طرف خاص طور پہ زور ڈالا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے کی، اور بھی مزید شاید یہ تھوڑی سی جن لوگوں کو زبان سے اتنا یعنی ان کے زبان سے اتنا وہ یوز ٹو نہیں ہے، اتنی اونچی زبان کے، شاید ان کو نہ سمجھ آئی ہو. لیکن
یہ ایک چھوٹی مثال تھی, مزید انشاءاللہ آسان, اس سے بھی آسان مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور رکھتے چلا جاؤں گا, تاکہ یہ دل کے اندر بیٹھتا چلا جائے ہمارے اندر آہستہ آہستہ ان ساری مثالوں سے, کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی فضول نہیں, اپنی جگہ نہ زائد نہ ناقص, نہ قرآن میں کوئی ایکسٹرا لفظ ہے, نہ قرآن میں کوئی کم الفاظ ہے. بالکل آپ کو یقین ہو جائے, دل کے اندر بیٹھ جائے بات. اور وہی جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, وراثتی ایمان سے نکل کے آپ یقینی ایمان پہ آ جائیں کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ پرفیکٹلی اپنی جگہ ہے, کوئی ایڈیشنز نہیں, کوئی سبٹریکشنز نہیں ہو سکتی اس میں سے. جو لفظ ہے جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہی ہے. اچھا, اور میں ایک بات سوچ رہا تھا اس ویڈیو کو بناتے وقت کہ دیکھیں یہ جو ہم لوگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ساری مثالیں, یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یقین سے ہوتا کیا ہے, میرے ذہن میں یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ صبح آپ مثال کے طور پر آپ کو بھوک ہے, آپ کچن میں جاتے ہیں, آپ کو یقین ہوتا ہے آپ کو کھانا ملے گا, فریج کھولتے ہیں یقین کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اندر کھانا پڑا. یا مثال کے طور پر آپ صبح اٹھتے ہیں اور مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسٹارٹ کریں گے وہ چل جائے گی. یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, اپنا نلکا تک کھولتے ہیں, آپ کو یقین ہوتا ہے پانی نکلے گا تو ہی آپ کھولتے ہیں نا. آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یقین کے ساتھ ہمارے عمل اٹیچ ہوتے ہیں, بالکل اس کے ساتھ اٹیچ. مثال کے طور پر سارے مہینے انسان نوکری کرتا ہے, اس یقین کے ساتھ صبح اٹھتا ہے, تیار ہوتا ہے, آفس جاتا ہے, اسے پتہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملے گی. تو ہمارا عمل اس سے اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ چونکہ تنخواہ ملنی ہے, مجھے یقین ہے, اس لیے میں عمل جاب کر رہا ہوں, اس کے اندر محنت کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ قرآن پہ یقین ہوگا تو 5 ٹائم آپ مسجد میں موجود ہوں. آپ کو قرآن کے وعدوں پہ, اس کی وعیدوں پہ, اس کی عذاب کے وعدوں پر یقین ہوگا, 5 ٹائم آپ مسجد میں پہنچے ہوگا, 5 نمازیں یقین سے ادا کریں گے, مجھے اس کا اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا لے گا, کہ اور نہیں پڑھوں گا تو واقعی میں عذاب ہوگا. یہ یقین پیدا کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پختہ دل سے جو اندر سے یقین ہوتا ہے, وہ ایسا ایمان دے جو اندر دل کے اندر یقین بٹھائے. صرف وہ نہیں, وہ ایمان نہ دے جو ہم نے وراثت میں حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین والا ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.